لا إله إلا الله لا إله إلا الله نوحہ آج ہے 3 مارچ سن 2024 جمعرات کے دن شام کو 4 بجے 3 مارچ 1924 کو امت مسلمہ کی بدبختی کے اوپر ایک کالی مہر لگائی گئی اور ترک ڈیوما نے یہ لکھا، ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ترکوں کو نہ خلافت کی ضرورت ہے، نہ خلیفہ کی ضرورت ہے، نہ مذہب کی یعنی دین اسلام کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا خلافت جو ہے وہ بین کر دی، خلیفہ کو جو ہے وہ نکال کر اور ترکی سے بے وطن کر دیا، اور مذہب اسلام پر پابندی لگا دی، اذانوں پر پابندی لگا دی، اور عربی زبان پر پابندی لگا دی، ٹوپی پہننے پر پابندی لگا دی، نقاب اوڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی، اور مکمل ایک نظام کفر جو ہے وہ مسلط کر دیا ترک مسلمان قوم کے اوپر، اور دنیا سے خلافت ختم ہو گئی۔ خلافت کے خاتمے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ جب تک مسلمانوں میں خلیفہ موجود تھا اس وقت تک دنیا کی پہلی 4 میں سے کوئی ایک قوت مسلمان ہوتے تھے۔ پہلے تو جو ہے نا خلافت جب قائم ہوئی عثمانی سلطنت، دنیا جو ہے نا انتشار کا شکار تھی۔ جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو رفتہ رفتہ اس نے تمام بڑے بڑے مسلم ممالک کو اپنے اندر ضم کر لیا، اور خلافت عثمانیہ ایک 500 برس تک دنیا کی واحد سپر پاور رہی۔ جیسے اس وقت امریکہ جو ہے کچھ عرصے تک سول سپریم پاور بنا رہا نا، اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ 500 سال، 1-2 دن نہیں، وہ خلافت جو ہے نا وہ قائم رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ترکوں کو نقصانات بھی پہنچے۔ یہ آج سے کوئی 350 سال پہلے واقعہ پیش آیا کہ 1776 میں نا 1776 کے اندر جو ترکوں کی بحری جو طاقت تھی، جو ان کا بحری بیڑا تھا نا، تو وہ جو ہے وہ متحدہ یورپ کے بحری بیڑے سے شکست کھا گیا۔ وہ مسلمانوں کی یعنی شکست آج سے 350 سال پہلے یورپ کے ہاتھوں پہلی شکست تھی، اور اس کے بعد وہ بحری بیڑا جو ہے اس کے شکست کھانے کے بعد ترک دوبارہ جو ہے نا وہ پھر سمندروں پر حکمرانی حاصل نہیں کر سکے۔ تو لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا، اور مسلمان تمام قوموں نے ریزسٹ کیا، اس کے باوجود کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو ایجادات کا انقلاب تھا وہ یورپ میں آ رہا تھا۔ یورپ کے اندر جو ایجادات کا انقلاب آیا، مادی ایجادات کا، اور ساتھ اسپیشلی وہاں جو اسلحہ اور بارود جو ہے اس کا جو کی قوت ان کے پاس آئی، اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے نا وہ ان سے شکست کھاتے رہے۔ لیکن 350 برس میں 300 برس تو بھرپور ریزسٹنس کے ہیں۔ تو 1924 تک جو ہے نا وہ یعنی 250 سال گزر گئے تھے اس پہلی شکست کو، مسلمان موجود تھا، اور 1924 تک جو ہے نا وہ تحریک 1924 کے اندر خلافت جو ہے وہ موجود تھی۔ مسلمان 4 بڑی قوتوں میں سے دنیا کی ایک قوت تھے۔ جب خلافت ختم ہو گئی تو اب دنیا کی سپر پاورز میں سے مسلمانوں کی کسی بھی سلطنت کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، سب سے لٹی پٹی قوم ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پسماندہ قوم ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے وہ اس لیے بیت رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا، مسلمانوں کی خلافت ہوتی، اور مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن ان کو لینے چاہیے، ان کی عقل اللہ تعالیٰ ٹھکانے پر لگائے۔ یہ ایک جڑ کر ایک انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے OIC، اگر یہ ایک شخصیت کو جو ہے نا وہ اپنا خلیفہ بنائے اور اپنے درمیان سے یہ نیشن اسٹیٹس ختم کر کے خلافت کی اسٹیٹ قائم کر دیں، تو آج بھی دوبارہ ایک ہی جھٹکے کے اندر امت مسلمہ دنیا کی سپریم پاور نہیں تو کم از کم بڑی سپر پاورز کے ساتھ برابر آ جائے گی۔ مثلا اس وقت دنیا کے اندر آبادی مسلمانوں کی جو ہے وہ 2.25 ارب کے قریب ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ملکوں کی 58 ہے۔ دنیا کے مسلم ممالک جو ہے ان کے پاس 80% جو ہے وہ وسائل پائے جاتے ہیں، ان کے جو نیچرل سورسز ہیں تیل اور گیس کی، یا وہ مڈل ایسٹ میں ہیں اور یا وہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے اندر ہیں۔ ان سے باہر بہت کم پائے جاتے ہیں، اور جو ہے تو وہ بھی جنوبی امریکہ میں زیادہ ہیں، شمالی امریکہ وغیرہ کے اندر کم پائے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک جھٹکا لگے گا کہ مسلمانوں کی اس وقت تقریباً 1 کروڑ 20-25 لاکھ کے درمیان
ٹرینڈ تربیت یافتہ فوج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور یہ فوج جو ہے اس کے پاس جیسے یہ اس کی قوت جمع ہو تو اس کے پاس بہت بڑا بحری بیڑا ہے، شاید امریکہ کے پاس بھی اتنا بڑا بحری بیڑا نہ ہو۔ اگر ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان اور یہ ترکی یہ آپس میں ملتے ہیں تو جو بحری بیڑا ہمارا وجود میں آئے گا، اگرچہ ان کے بنائے ہوئے جہاز ہوں گے لیکن وہ مختلف صنعتوں کے نا، کوئی یورپ کا بنا ہوا ہے، کوئی رشیا کا بنا ہوا ہے، کوئی امریکہ کا بنا ہوا ہے، تو وہ ایک لمحے کے اندر دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ یورپ تو آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، امریکہ اور یورپ مل کر بھی آپ سے جو ہے نا، اور رشیا مل کر بھی پھر آنکھ ملانے کی جرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ ایک جذبہ ہے۔ اس فوج کو اگر جذبہ دے دیا جائے، اس کو اگر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنا سکھا دیا جائے، تو یہ دنیا کی جو 1,20,25,00,000 مسلمان فوج ہے، وہ فوج جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی طاقت ہے۔ کسی کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہوگی، چائنا کے پاس ہوگی تو بھی وہ چائنا آپ کے مقابلے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دنیا کی سپر پاورز میں آ کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، آپ کی سب کچھ مسائل اکٹھے ہو جائیں گے، آپ کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ جو ہے نا وہ اچانک ہی آپ کی رات جو ہے وہ دن سے بدل جائے گی اگر مسلمان نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں حیران ہوا کہ کینیڈا جو ہے یہ ایک نان کمبیٹنٹ کنٹری ہے، کبھی اس نے میرا خیال ہے تاریخ میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا کینیڈا کی تاریخ میں، لیکن ابھی جو آج کل یہ جسٹن ٹروڈو ہے نا اس کا وزیر اعظم، اس سے پچھلے والے کا جو ہے نا وہ کیا نام تھا، وہ اس کا نام یاد ہے، پچھلے والے کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک حیران کن یعنی بیان میں نے اس کا پڑھا، جب یہ G7 جو ان کے جمع ہوئے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا بیان تھا، اس کی سربراہی کانفرنس کے اندر اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم دو چیزوں کا کبھی بھی جو ہے نا وہ موقع نہیں دیں گے، اور نہ ہم ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ایسا کریں۔ ایک یہ کہ وہ مسلم ممالک میں سے شریعہ لا جو ہے وہ نافذ کر کے، اور یہ جو ہمارا قانون ہے اس کو وہاں سے خارج کر دے، اس کی ہم اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اور خلافت قائم کریں۔ اس کا تمام تر نقصان ہم کو ہے، مغرب کو ہے، یورپ کو ہے، ان دو چیزوں کا نقصان ہمیں ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کس کنٹری کا وزیر اعظم ہے جس نے ساری زندگی کبھی جو ہے نا جب سے تاریخ میں کینیڈا وجود میں آیا کسی جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، اور اس کے وزیر اعظم کا بیان یہ ہے کہ مسلمانوں کو خلافت کے قیام اور شریعت کے نفاذ کی کوئی صورت اور کوئی موقع عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو دشمن آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آپ کی جو یعنی نجات ہے وہ جمہوریت میں بھی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ اور آمریت اور یہ مارشل لاؤ کے اندر بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں وہیں سے آئی ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو نجات ہے وہ صرف خلافت کے قیام کے اندر ہے۔ تو اپنی جو ہے نا اپنی زندگی کے لیے دیکھیں جڑ کہیں لگتی ہے، کتنے عرصے کے بعد اس کا جو ہے نا وہ اثر ذرا برآمد ہوتا ہے۔ اپنے لیے ایک طے کر لیں کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ بتانے میں صرف کرنی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ اللہ نے خلافت کے نظام کے اندر رکھی ہے۔ یہ دین کی عملی شکل ہے، ایک دین کی جو ہے نا وہ نظریاتی اور علمی شکل ہے نا وہ ہے قرآن اور سنت۔ ایک دین کی جو عملی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں انسان اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہو، اور اجتماعی زندگی میں مسلمان خلافت قائم کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر قائم کریں، بادشاہوں کی خلافت نہیں، رسول اللہ اور ابو بکر و عمر کی خلافت جو ہے نا اس کو قائم کریں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ، اور اس کے امت کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ظہر کی نماز نہیں آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ خلافت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ کیا، کون خلیفہ ہوگا اس کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان کا جنازہ دفن نہیں ہوا، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی دفن نہیں کیے گئے، حضرت حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک ہی پیغام ہے
کہ امت مسلمہ جو ہے اس کو بطور امت کے وہ تبھی ایکٹ کر سکتی ہے کہ جب وہ کیا کرے، خلافت قائم کر لے، ورنہ ہم پرسنلی چل سکتے ہیں، انفرادی حیثیت سے چل سکتے ہیں، امت کی حیثیت سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کی حیثیت سے کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی ادارہ جو ہے نا امت کے اوپر آنے والے فرائض کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صرف امت خلافت قائم کرے گی اور خلافت امت کا بوجھ اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔